السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور روشن نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بن کر جانے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، فرعونیوں میں سے ایک شخص میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہوتے تھے، اور بچپن میں فرعون کے ہاں انگارہ منہ میں رکھ لینے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان شریف میں لکونت آ گئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اے میرے رب عز و جل، اسے میری مدد کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیج تاکہ وہ حق بات کو مزید واضح کر کے اور حق کے دلائل بیان کر کے میری تصدیق کرے۔ بے شک مجھے ڈر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مجھے جھٹلائیں گے اور میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔
اس آیت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت اور زبان کی صفائی کا ذکر ہوا، اگرچہ اس سے مراد زبان میں لکونت نہ ہونا اور صحیح بات کرنا ہے، لیکن لفظ فصاحت کی مناسبت سے یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی فصاحت کا بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی فصاحت کلام میں جامع الفاظ، انوکھا اظہار بیان، حیرت انگیز احکامات اور فیصلے اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی غور و فکر کرنے والا شخص ان کا احاطہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح اور شیریں زبان اور دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور نہ آپ نے لوگوں سے نشست و برخاست رکھی، پھر آپ ایسی فصاحت کہاں سے لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت اور اصطلاح جو ناپید اور فنا ہو چکی تھی، اسے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس لے کر آئے، جسے میں نے یاد کر لیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا۔ عربیت کا وہ علم جو عربی زبان اور اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات و مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعجاز تھا کہ زبان سے جو فرما دیا ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، اللہ عز و جل کے بندوں کی مدد لینا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد لی۔ نمبر دو، بزرگوں کی دعا ہے، بزرگوں کی دعا سے وہ نعمت مل سکتی ہے جو کسی اور سے نہیں مل سکتی، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہے۔ یاد رہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے یہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ البتہ اب بھی اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی دعا سے ولایت، علم، اولاد اور سلطنت مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا، ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نہ کر سکیں گے، تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے ارشاد فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تمہیں قوت دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے
اور ہم تم دونوں کو غلبہ و تسلط عطا فرمائیں گے اور دشمنوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت بٹھا دیں گے، لہذا تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور وہ لوگ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، بلکہ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی ان پر غالب آئیں گے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، پھر جب موسیٰ نے ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو فرعونیوں نے کہا یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے۔ ان بد نصیبوں نے معجزات کا انکار کر دیا اور ان کو جادو بتا دیا، اور ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح جادو کی تمام اقسام باطل ہوتی ہیں، اسی طرح معاذ اللہ یہ معجزات بھی ہیں۔ فرعونیوں نے مزید یہ کہا کہ جو دعوت آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ ایسی نئی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں بھی ایسی نہیں سنی گئی تھی۔ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اللہ کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا رب عز و جل اسے خوب جانتا ہے جو ہم میں سے حق پر ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا اور وہ وہاں کی نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ نوازا جائے گا۔ اگر تمہارے گمان کے مطابق میرے دکھائے ہوئے معجزات جادو ہیں اور میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کبھی عطا نہ فرماتا، کیونکہ وہ غنی اور حکمت والا ہے، اور اس کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی جھوٹے اور جادوگر کو رسول بنا کر بھیجے۔ بے شک کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، اور کافروں کو آخرت کی کامیابی میسر نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب